کہہ دوں؟ عرض کیا کہیے، پھر خاموش ہو گئے۔ لوگوں نے اصرار کیا کہیے، تو کہا بھائی پھر اس کے بعد احسان کا مرتبہ رہا کہ 12 سال نبی رہے، پھر اس کے بعد میرے دل میں اللہ رہا اور میں اللہ سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ یہ قرآن و حدیث کی سے آزادی کی دعوت کہ ہمیں قرآن و حدیث کی حاجت نہیں، ہمارے ڈائریکٹ اللہ سے رابطے ہیں۔ یہ ابو بکر کو حاصل نہیں ہوئی، عمر کو حاصل نہیں ہوئی، عثمان کو حاصل نہیں ہوئی، علی کو حاصل نہیں ہوئی، معاویہ کو حاصل نہیں ہوئی، جو آج ان کو جن کو اللہ کا ولی کہا جاتا ہے ان کو قرآن و حدیث سے آزاد کر کے کہہ دیا گیا یہ جو چاہیں ڈائریکٹ اللہ سے پوچھے اور عمل کریں۔ یاد رکھیے یہ شخص اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، اللہ کا ولی وہ شخص بھی نہیں ہو سکتا جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے۔ قرآن پاک میں مالک فرماتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو بھی اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، اللہ کی یاد سے، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس پہ شیطان مقرر کر دیا جاتا ہے، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور وہی اس کا ساتھی ہوتا ہے۔ سب سے افضل ذکر قرآن حکیم، اس کی تلاوت، اس پہ غور و خوض کرنا۔ مالک کہہ رہا ہے وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، یہ نصیحت و برکت والا قرآن ہی ہم نے نازل کیا ہے، کیا تم اس کا انکار کرو گے؟ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ ذکر ہے، اس پہ غور کیجئے، یہ انسان کو جنت کی طرف لے جانے والی کتاب ہے۔ اور جو قرآن سے اعراض کرے وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ اور سوچئے ہمارے انڈیا پاکستان میں آج سب سے بڑی پٹی ہی یہی پڑھائی جاتی ہے کہ ڈائریکٹ قرآن نہ پڑھنا۔ کہا جاتا ہے یا نہیں؟ آپ قرآن نہیں سمجھ سکتے، قرآن سمجھنے کے لیے 15 علوم کی ضرورت ہے۔ مولانا ذکریہ صاحب بھی لکھتے ہیں کہ قرآن سمجھنے کے لیے 15 علوم کی ضرورت ہے۔ نہ 15 علوم پلے میں ہوں اور نہ قرآن کو سمجھوں تو پھر کیا کروں؟ جو مولوی صاحب نے کہہ دیا وہی مانتے جاؤ۔ سوچئے، اللہ کے لیے سوچئے، آپ کا بیٹا نرسری کلاس کا، اس کو استاد میٹرک کی انگلش پکڑا دے اور کہے میں اس میں سے امتحان لوں گا، تو کیا خیال ہے؟ یہ استاد ظالم ہے یا نہیں؟ اللہ کے لیے اعلیٰ مثال، سمجھیے بات کو، یہ استاد ظالم ہے یا نہیں؟ کہ اس کا مائنڈ، اس کی سوچ، اس کی سمجھ اتنی نہیں جتنی ہائی بک آپ اس کو دے رہے ہو، یہ ظلم ہے۔ اور پھر آپ نے امتحان لے کے اس کو فیل بھی کر دیا، یہ اس سے بڑا ظلم ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اگر ان مولویوں کی بات مان لی جائے کہ قرآن ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا اور مالک نے جنت اور جہنم کی تقسیم اسی کتاب اللہ پر کرنی ہے، اسی قرآن پہ کرنی ہے، جو اس کے مطابق آئے گا وہ جنت میں، جو اس کے خلاف آئے گا وہ جہنم میں، تو نعوذ باللہ یہ ظلم نہیں ہے کہ اللہ نے کتاب تو وہ اتاری جو صرف مولوی صاحب سمجھ سکتے تھے، میں اور آپ نہیں سمجھ سکتا تھا، اور اس کتاب پر فیصلہ کر کے سب کو جہنم اور جنت میں داخل کر دیا؟ یہ اللہ پر جھوٹ ہے۔ مالک کہہ رہا ہے یہ مبارک ذکر ہے جو ہم نے اتارا۔ اور آئیے ذرا دیکھیں اب مولوی صاحب کس طرح قرآن کے ذکر سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاتھ میں فضائل اعمال، جس کا صفحہ 465 ہے، صفحہ 465 فضائل اعمال، مولانا ذکریہ صاحب کی کتاب۔ اس پر لکھتے ہیں سید علی بن میمون مغربی کا قصہ مشہور ہے کہ جب شیخ علوان جو ایک بہت بڑے عالم، مفتی اور مدرس تھے، سید صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے، سید صاحب کی ان پر خصوصی توجہ ہوئی تو ان کے سارے مشاغل درس و تدریس اور فتوے سے روک دیا اور سارا وقت ذکر میں مشغول کر دیا۔ عوام کا تو کام ہی اعتراض اور گالیاں دینا ہے۔ لوگوں نے بڑا شور مچایا کہ شیخ کے فائدے سے دنیا کو محروم کر دیا، شیخ کو بھی ضائع کر دیا۔ کچھ دنوں بعد سید صاحب کو معلوم ہوا کہ یہ مولوی صاحب، یہ شیخ صاحب، یہ مفتی صاحب، مدرس صاحب کبھی کبھار چھپ کر کتاب اللہ کی، کلام اللہ کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ سید صاحب نے اس سے بھی منع کر دیا کہ قرآن کی تلاوت نہیں کرنی، صرف وہی ذکر و اذکار جو پیر صاحب نے آپ کو دیے ہیں وہی کرنے ہیں۔ پھر تو کیا تھا، لوگوں نے ان پر فتوے لگانے شروع کر دیے، لیکن جب ذکر کا شیخ کے دل پہ اثر ہوا تو حضرت نے کہا اب تلاوت شروع کیجئے۔ اب جب کتابیں کھولی تو علوم و معارف ایسے کھلے کہ کیا ہی کہنا۔ قرآن کو اللہ ذکر کہہ رہا ہے، اب قرآن کے علاوہ اور وہ کون سی چیز ہے جس کے کرنے سے دل پہ پڑے ہوئے زنگ اترتے ہوں؟ کیا اللہ کا ولی کبھی قرآن کی تلاوت سے منع کر سکتا ہے؟ رسول کریم کے پاس ایک شخص آتا ہے، صحابی رسول آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی اپنے کھلیان میں بیٹھا قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، میرا گھوڑا بندھا ہوا بھی تکتا ہے، میں قرآن بند کر دیتا ہوں وہ سکون سے ٹھہر جاتا ہے،
میں پھر قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، وہ پھر بھی دیکھتا ہے، میرا چھوٹا سا بچہ قریب ہے، ڈرتا ہوں کہیں وہ اس کے اوپر نہ چڑھ جائے، میں قرآن کی تلاوت بند کرتا ہوں، وہ ٹھہر جاتا ہے، میں گھوڑے کے قریب جاتا ہوں، مجھے گھوڑے کے اوپر ایک سائبان سا نظر آتا ہے جس میں ایک روشنی، بڑی خوبصورت روشنی چمک رہی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے صحابی اگر تو قرآن کی تلاوت جاری رکھتا، یہ جو تجھے نظر آیا یہ اللہ کے فرشتے تھے جو تیری قرآن کی تلاوت سننے کے لیے زمین پہ اترے ہوئے تھے۔ اگر تو قرآن کی تلاوت کو جاری رکھتا لوگ اپنی آنکھوں سے اللہ کے فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ یہ قرآن کا ذکر، یہ قرآن کی تلاوت، یہ قرآن کا ذکر تو اتنا عظیم ہے، اللہ کو اتنا پسند آتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اس قرآن کو پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی بلاتے ہیں، کہتے ہیں ابی مجھے اللہ کا قرآن سناؤ۔ ابی کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ تو آپ پر نازل ہوا، میں آپ کو سناؤں؟ کہا ہاں مجھے سناؤ۔ پھر کہتے ہیں اللہ کے نبی میں آپ کو سناؤں؟ یہ تو آپ پر نازل ہوا۔ کہا ابی مجھے قرآن سناؤ، اور اس لیے سناؤ اللہ نے حکم دیا ہے ابی سے قرآن سنو۔ ابی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی کیا اللہ نے میرا نام لے کر کہا ہے؟ اس قرآن کی وجہ سے تو لوگ بلند ہوتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود جو قرآن کے قاری ہیں کہتے ہیں میں روزے نفلی روزے اس لیے نہیں رکھتا کہ جب میں روزہ رکھ لوں تو مجھے قرآن کی تلاوت ذرا مشکل ہو جاتی ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کا ذکر میرا محبوب مشغلہ ہے۔ تو پھر مالک انعام کیا فرماتا ہے؟ ابن مسعود درخت پہ چڑھتے ہیں مسواک توڑنے کے لیے، جسم کے بڑے خفیف، ٹانگیں بڑی کمزور پتلی سی ٹانگیں ہیں، تیز ہوا کا جھونکا آتا ہے، صحابہ ہنسنے لگ جاتے ہیں۔ رسول کریم پوچھتے ہیں کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا ابن مسعود کی پتلی پتلی پنڈلیوں کو دیکھ کر ہنس رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی قسم ابن مسعود کی یہ پنڈلیاں اللہ کے میزان میں احد پہاڑ سے زیادہ بھاری ہیں۔ اللہ کے اولیاء تو قرآن کو پڑھ کے اللہ کا ولی بنتے ہیں، اور یہاں یہ اولیاء کے دعوے دار، یہ اولیاء ہونے کے نام نہاد دعوے دار کہتے ہیں کہ قرآن کا ذکر منع ہے، قرآن کی تلاوت منع ہے۔ تو آئیے پھر بتائیں کہ اگر قرآن کا ذکر نہیں کرنا تو ذکر کون سا ہے؟ یہ ہمارے ہاتھ میں کلیات امدادیہ، امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کی کتاب، اس کا صفحہ نمبر 15۔ قرآن کا تلاوت چھوڑ دو، اور آپ نے ذکر اکثر دیکھے ہوں گے، وہ سانس کے ذریعے ذکر کرنے والے، لائٹیں بند ہو جاتی ہیں، لائٹیں بند ہونے کے بعد یہ کیا ہے؟ لا الہ، یہ کیا ہے؟ الا اللہ، زبان سے کچھ نہیں بولنا، لا الہ الا اللہ۔ اب یہ ذکر سنو، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے میں آپ کو سناتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ تم کلمہ شہادت 3 بار پڑھو، اور پھر اپنے سر کو اتنا جھکاؤ کہ یہ پیشانی بائیں گھٹنے کے بالکل قریب ہو جائے، اور وہاں پہنچ کر کہو الا اللہ، صرف الا اللہ، لا الہ الا اللہ نہیں۔ اور ابن باز رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ سنتے جائیے، جو صرف الا اللہ کا یا لا الہ کا الگ الگ وظیفہ کرتا ہے یہ بندہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ پوری بات ہے، لیکن یہاں پر کہتے ہیں کہ نہیں، صرف الا اللہ کہو، سر کو داہنے گھٹنے کے قریب لاؤ، 3 ضربے لگاؤ، ایک ہی سانس میں لگاؤ، سر کو پیٹھ کی طرف لاؤ، اور پھر وہاں پر لا کر الا اللہ کی ضرب لگاؤ، اور یہ سمجھو کہ میرا دل اللہ کی محبت میں بھر چکا ہے۔ اللہ کی محبت حاصل کرنے کے الا اللہ اور لا الہ کے الگ الگ سانس کے ذریعے اور سر کو گھٹنوں پہ لا کے مارنے کا طریقہ کیا محمد الرسول اللہ نے سکھایا؟ کیا اللہ کے قرآن میں ہے؟ قرآن کی تلاوت تو نہیں کرنی کہ اس سے ولایت چھن جائے گی، پہلے یہ ذکر کرو۔ کیا یہ ذکر قرآن میں ہے؟ کیا یہ ذکر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے؟ ذاکر کو چاہیے ایک اور ذکر سنیے، ذاکر کو چاہیے صفحہ 16 ہے کلیات امدادیہ کا، اپنی کمر سیدھی کرے، دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھے، 2 زانوں بیٹھے، اپنے سر کو دائیں شانے کی طرف لے جا کر، اپنے سر کو دائیں کندھے کی طرف لے جا کر الا اللہ زور سے سر مارے، الا اللہ کہے، اور پھر دوبارہ دل کی طرف لائے اور وہاں پر آ کر لا الہ کہے، ادھر الا اللہ کی طرف اور ادھر لا الہ کی طرف، اور اس وقت دل میں کیا عقیدہ رکھے؟ لا موجودہ ولیس معہ غیری، کہ اللہ کے علاوہ یہاں پر کچھ نہیں ہے، میرے ساتھ جو کچھ ہے سب اللہ ہی کی شکلیں ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اس طرح 400 بار متواتر ضربے لگائے تو کام ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں 10 دفعہ ضربے لگاؤ تو سر گھوم جاتا ہے، جو 4 دفعہ مارے گا تو پکا مینٹل ہو جائے گا، جب مینٹل ہوگا ہر چیز اس کے سامنے گھومے گی، وہ سمجھے گا ہر چیز ہی میرا پیر پھر رہا ہے۔ اسی طرح اسی کتاب کا صفحہ نمبر 21 ہے، 21 پہ کہتے ہیں کسی بزرگ کی قبر کو سامنے رکھ کر قبلہ رو بیٹھے، پہلے دائیں طرف اور پھر بائیں طرف اور پھر اس قبر کی طرف، اور پھر دل پر ضرب لگائے، اس ذکر سے معانی قرآنیہ کا انکشاف ہوتا ہے۔